ظاہر ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ کی آیت ہے، اللہ کا قول ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا ارشاد ہے۔ اب ایمان والے کو تسلی ہو گئی کہ میرے رب کا کہنا ہے، میرے رب کا قول ہے، میرے رب کا فرمان ہے۔ لیکن امتی ہونے کے ناطے ایک غلام کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ محمد رسول اللہ آپ کا کہنا کیا ہے؟ تو اس کا جواب اگر لینا ہو تو پھر پڑھیے حدیث کی کتاب کو کہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو کو نہیں بلکہ پورے مجمع کو فرما رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ غور کیجیے گا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو رب کہتا ہے محمد رسول اللہ، اور جب قول مصطفیٰ سنتے ہیں تو نبی فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، میں قربان جاؤں۔ کتنے خوبصورت تقسیم ہے یا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا ذکر میں کروں، میرا ذکر آپ کرے، یعنی لا الہ الا اللہ تم کہو، محمد رسول اللہ میں کہوں۔ وہ اس لیے کہ جو لا الہ الا اللہ کا دشمن ہو وہ تیرے کہے کا دشمن ہو، اور جو محمد رسول اللہ کا دشمن ہو وہ میرے کہے کا دشمن ہو۔ اور اب جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے گویا وہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور جو بار بار کئی بار محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں وہ یا وہ سنت دیکھ کے بڑھیا تو نظر رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، کوئی بھی ذکر ہو، کسی کا بھی ذکر ہو تو ذکر ہمیشہ اپنے ذاکر کی وجہ سے اہم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں سے کوئی بندہ بولتا رہے، ہو سکتا ہے کہ ان سننے والوں میں سے کئی بندے ایسے ہوں گے کہ جو اس عام بولنے والے کی بات پر دھیان نہ دے، توجہ نہ دے، لیکن جب اسی مجمع میں مولانا عبد الوحید صاحب بولنے لگے تو ذکر ذاکر کی وجہ سے اہم ہو گیا۔ اب پورے مجمع سے ہر بندہ انتہائی توجہ کے ساتھ، انتہائی دل جمنے کے ساتھ گفتگو سننے لگا۔ آخر کیوں؟ صرف اس لیے کہ بھائی پہلے بولنے والا ایک عام سا بندہ تھا، عام سے گفتگو کر رہا تھا، لیکن اب مولانا عبد الوحید صاحب بات کر رہے ہیں تو یقیناً کوئی بڑی ہی بات کریں گے، یقیناً کوئی عام ہی بات کریں گے۔ سب نے ان کی گفتگو پر توجہ دی، یقیناً اس میں ان کی قابلیت کا اثر تھا، ان کی علمیت کا اثر تھا۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عام بندے کی بات بھی عام ہوتی ہے، لیکن جب کوئی بڑا لکھا خاص آدمی بات کرتا ہے تو یقیناً اس کی بات بھی خاص ہوتی ہے، تو اعلیٰ ذات کی بات بھی اعلیٰ ہوتی ہے، افضل ذات کی بات بھی افضل ہوتی ہے، معتبر ذات کی بات بھی معتبر ہوتی ہے، کامل ذات کی بات بھی کامل ہوتی ہے، پاکیزہ ذات کی بات بھی پاکیزہ ہوتی ہے۔ میرے دوستو، ایک بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے کہ جہاں تک ذاکر کا حکم چلتا ہے وہاں تک مذکورات کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ جیسا کہ آؤ دیکھ لو، نماز میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے، اذان میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے، زمین میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے، آسمان میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے۔ یعنی لامکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، عالم ارواح میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، نبیوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، رسول میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، صحیح میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، ولیوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، مفسرین میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، مجتہدین میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، شریعت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، طریقت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، معاشرے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، پاکستان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، بنولی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، قبر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ یعنی قبرستان وہ ایسی جگہ ہے جہاں کسی کا ذکر نہیں ہے، وہاں بھی اللہ اور رسول کا ذکر ہے۔
میرے دوستوں جب دیکھا تو ہر جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کا ہوتا ہوا پایا یہاں رسول اللہ کا ذکر ہے وہاں رسول اللہ کا ذکر ہے مومن کے گھر میں رسول اللہ کا ذکر ہے ہر خوش خبر میں رسول اللہ کا ذکر ہے جنت میں رسول اللہ کا ذکر ہے اور جب میں نے یہ بولا تو ایک صاحب اس سے کہنے لگے ارے عرفان کیا جہنم میں بھی ہوتا ہے تو میں نے کہا بھائی اگر وہ رسول کا ذکر کرتا تو جہنم میں جاتا ہی کیوں لیکن اگر علماء اجازت دے تو میں اس کے بارے میں بھی کچھ کہتا ہوں یہ بھی ممکن ہے سوال ہوا وہ کیسے دیکھو بھائی جنت میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں جنت میں جانے والے تمام اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تیرا بہت شکریہ کہ تو نے ہمیں یہ اپنی رحمت والی جگہ عطا فرمائی یعنی جنت کی سکونت عطا فرمائی اے اللہ تیرا شکر ہے تیری مہربانی ہے تیری رحمت ہے تیری نعمت ہے تیرا کرم ہے تیرا فضل ہے کہ ہم نے تجھے مانا تیرے رسول کو مانا تجھے جگہ ملی کہ ہم نے تیری تابعداری کی اور تیرے رسول کی تابعداری کی تجھے جگہ ملی کہ ہم نے تجھ پر مرتے رہے اور تیرے رسول پر مرتے رہے تجھے جگہ ملی وہاں جنت والے کہیں گے کہ یا اللہ میں نے مدینہ دیکھا یا نہ دیکھا لیکن زیارت مدینہ کی طرف رکھتے ہیں اور جتنے مرتبہ بھی زندگی میں ربیع الاول شریف آیا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل پاک سجاتے رہے جن کر صلاۃ و سلام پیش کرتے رہے تو جنت نصیب ہوئی ذرا توجہ کرنا یہ سارے باتیں تو ایک جنت ملنے پر خوش میں کہے گا اپنی مسرت و جوش میں کہے گا لیکن دوسری طرف ہو سکتا ہے اس وقت کوئی جہنمی جنت میں روتے ہوئے شرمندگی سے ندامت سے افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے کہتا ہے اے میرے مولا بہت افسوس کاش میں نے کاش ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر نہ سمجھا ہوتا کاش ہم نے رسول پاک کے خلاف کوئی کتاب نہ لکھی ہوتی کاش ہم نے شیطان کی وسوسہ دلمی کو نبی کریم سے زیادہ نہ بتایا ہوتا آج تو ایک ایک کر کے تسلیم کرے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مانا ہوتا جسے ابھی تمہیں نے مانا تھا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مانا ہوتا جیسے انہیں نے مانا تھا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مانا ہوتا جیسے نے مانا تھا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مانا ہوتا جیسے مولا علی نے مانا تھا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مانا ہوتا جیسے سلمان فارسی نے مانا تھا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مانا ہوتا جیسے بلال حبشی نے مانا تھا اور کچھ یوں بھی کہیں گے کہ کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مانا ہوتا جیسے غوث اعظم نے مانا تھا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مانا ہوتا جیسے امام اعظم نے مانا تھا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مانا ہوتا جیسے حضور غریب نواز نے مانا تھا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مانا ہوتا جیسے صادق کرام ولی نے مانا تھا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مانا ہوتا جیسے حضور تاج الشریعت نے مانا تھا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مانا ہوتا جیسے حضور بکر رضا نے مانا تھا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مانا ہوتا جیسے منور علی شاہ نے مانا تھا کاش ہماری سمجھ میں وہ بات آ جاتی جو امام احمد رضا نے سمجھائی تھی کاش ہماری سمجھ میں وہ بات آ جاتی جو فضل حق خیر آبادی نے سمجھائی تھی اور وہ جہنم میں چلتے ہوئے بھی بار بار افسوس کر رہا ہے بار بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے ویسے میں بھی اس کے زبان سے ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے لیکن میرے دوستوں جنت میں بھی رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے جہنم میں بھی رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے لیکن دونوں ذکر کرنے والے ذات برابر
یعنی جنت میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ الگ ہے، جہنم میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ الگ ہے۔ دونوں کے ذکر کرنے میں فرق یہ ہے کہ جنتی مسرور ہو کر ذکر کر رہا ہے اور جہنمی مجبور ہو کر ذکر کر رہا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الملت اچھے رضا، پیارے رضا، سچے رضا، میٹھے رضا، ہم سب کے رضا، امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا خدا کا یہی رقم نہیں اور کوئی مفر مکر، خدا خدا کا یہی رقم نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو، جو وہاں نہیں تو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔